یہ ہیں بیج، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بیج ہے۔ اس میں سے ایسے 2 دانے لیں، 2 دانے لے کے اس میں گلاسی میں تھوڑا سا انگلی سے ایسے سوراخ کریں اور اس میں ڈال کے یوں اس کو پیچھے کر دیں۔ دوسرا گلاس لے لیں، یہ اس میں ایسے انگلی سے تھوڑا سا ہول کر دیں، ایسے اس میں 2 بیج 3 بیج پکڑ کے اس میں ڈالیں، ایسے یوں کر کے اوپر یوں مٹی دے دیں۔ میں ایسے سارے لگا لوں، پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ یہ جی میں نے ساری گلاسیوں میں ایسے لگا لیے ہیں بیج، تو میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ اس کو واٹرنگ جو کرنی ہے وہ آرام سے کرنی ہے، زیادہ پانی نہیں ڈالنا، بس اتنا ڈالنا ہے کہ مٹی میں نمی ہو جائے، یہ شاور سے اتنا، تاکہ مٹی نیچے تک زیادہ پانی نہ ڈلے، ہلکا سا ایسے ایسے ایسے۔ لو جی یہ ہمارے بیج، باقی میں سب میں ایسے میں ڈال لوں گا، اس لیے کہ تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ تقریباً، جھوٹ نہیں بولنا، یہ 10 دن کے 15، یہ 1 منتھ کے تقریباً پودے ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے گلاس کے علاوہ مختلف جو پیکنگ والے ڈبے ملتے ہیں، جو ملے اس میں لگا دیے تھے، یہ ماشاءاللہ سارے ہی۔ لیکن جو بڑے پاٹ ہیں ڈبے وغیرہ اس میں تو لگے رہیں گے، لیکن یہ گلاس اس کے لیے چھوٹا ہے، تو یہ اس سے میں نکال کے یہ بڑے ڈبے مجھے مل گئے تھے ایک دوست کی دکان سے، وہ جو گولیاں ٹافیوں والے نہیں ہوتے، یہ ڈبے یہ والے، تو اس میں نے یہاں پہ نا سوراخ کر لیے یہ سارے، تاکہ جو اوور واٹرنگ ہے نا وہ پودے کو خراب نہ کرے، وہ نیچے سے ڈرین ہو جائے، تو یہ میں نے یہ کر لیے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو یہ اب ہم اس میں یہ دیکھیں مٹی ڈالیں گے، جو پوٹنگ بنی ہوئی ہے، پوٹنگ بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ میں نے پہلے ہی بتایا، وہی پوٹنگ میں استعمال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ 1-2 پوٹنگ اور ہے، وہ بھی میں بناؤں گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گا، مختلف پوٹنگ جو کہ آپ کو سستی پڑے۔ لیکن جو کچن گارڈن ہے یہ زمین کی طرح نہیں ہے، اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اگر نیوٹرنز والی چیزیں نہ ڈالیں تو پودا پھر وہ جرمینیٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گرو جو ہے نا وہ سلو ہوتی ہے، تو کچھ سردی بھی زیادہ تھی اس لیے، تو یہ میں نے ایسے اس میں ڈال لیے ہیں، اور یہ بھی ڈالوں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر۔ یہ جناب 2 ڈبے میں نے بھر لیے، اور بھی ہیں لیکن میں دکھانے کے لیے 2 صرف بھرے ہیں، باقی میں دوسرے ڈبوں میں۔ لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویور کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز کو کیسے ہم لگا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ جن دوستوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ ان کو تو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ وہ اپنے کچن گارڈن میں یار یہ چیزیں اگانے سے ایک تو بندے کی تھوڑی سی مصروفیت رہتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ آرام سے نا اپنے گھر کی وہ، یہ دیکھیں یہ میں یوں اس کو کر رہا ہوں یوں، تو یہ گلاس میں سے آرام سے جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں جب آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا نا تب اس کو پانی نہیں دینا، ڈرائی ہو تھوڑا سا مٹی۔ یہ دیکھو یہ میں نے الٹا کیا، یہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ ایسے ہی ہم اس کو پوٹ میں آرام سے یوں پوٹ میں رکھ دیں گے، رکھ دیا۔ اب سائڈوں سے جو مٹی ہے اس کو یوں کر دیں گے، اگر کم ہوگی تو اور ڈال دیں گے۔ لو جی یہ ہمارا پلانٹ کے اوپر نہ جائے مٹی، ذرا ہاتھ رکھ کے سائڈوں میں ڈال دیں، آگے پلانٹ کے اوپر مٹی نہ جائے۔ یہ میں نے ہاتھ رکھ کے یوں ڈال دی۔ یہ یعنی کہ پوٹ بہت سے ہیں، اتنی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، جسٹ یہ ایک طریقہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی بھائی کرنا چاہتا ہے، بہن میری کرنا چاہتی ہے، کوئی بیٹی کرنا چاہتی ہے، تو یہ فارغ ٹائم میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بندہ اس مصروفیت بھی ہو جاتی ہے اور گھر کی اچھی بنی ہوئی چیزیں بھی مل جاتی۔ یہ اسی طرح میں دوسرے پوٹ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ یہ دیکھو میں نے نا اس میں سے ایسے جتنی گلاسی ہے نا اتنا ایسے کر کے مٹی سائڈوں میں کر لی ہے۔ اب ہم دوسری گلاسی پکڑیں گے، یہ دیکھیں یہ اس کو جسٹ ایسے کرنا ہے، ایسے ہاتھ میں ایسے کرنا ہے،
تو اس سے کیا ہوگا کہ پودا آپ کا ذرا بھی محسوس نہیں کرے گا، وہ جیسے تھا مٹی میں لگا ایسے دوسرے پوٹ میں چلا جائے گا۔ اس کو یہ دیکھیں یوں الٹا دیں، یہاں سے تھوڑا سا ایسے کریں، یہ نکل آیا پورے کا پودا۔ اس کے روٹس وغیرہ یہ دیکھیں باہر تک آئے ہوئے ہیں۔ اس کو ایسے ہی آرام سے جو ہے نا وہ پوٹ میں رکھ دیں، یہ پوٹ میں رکھ کے تو اور مٹی چاہیے تو اس میں اور مٹی ایڈ کر دیں، سائڈوں میں جو کم ہے نا وہ اور ایڈ کر دیں۔ تو اس کو تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے کیونکہ بعد میں اس کو گوبر کی کھاد وہ بھی ڈالنی ہے تھوڑی، پھر اس کے بعد کیونکہ آرگینک طور پہ ان کو پالنا ہے، ان کو بڑے کرنا ہے، ان کی گرو جو ہے اس سے کرنی ہے، یعنی کہ آرگینک۔ کیونکہ گھر میں لگانے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا ان کی گروتھ سلو بھی ہوگی تو مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن وہ ہر قسم کے وہ جو کیمیکل سے پاک ہوگی۔ تو ایسے ہی میں سارے لگا کے یہ دیکھیں یہ اب ایسے لگ چکے ہیں۔ اب ان کو واٹرنگ جو ہے نا وہ بڑے حساب سے کرنی ہوتی ہے۔ اب واٹرنگ جو ہے نا اوور واٹرنگ نہیں کرنی، بس پودے کا یہ ہے کہ نمی رہے، اور وہ زیادہ واٹرنگ سے پودا جو ہے نا اس کی روٹس خراب ہو جاتے ہیں اور پودا سوکھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ چیزیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے کچن گارڈن میں یہی ہوتا ہے کہ پانی کا ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ زمین میں کچھ دن جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں پودے، اس لیے کہ وہاں قدرتی نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے، اس کو پانی نیوٹرنز کچھ نہ کچھ ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ جناب بہرحال میں نے اور بھی بہت سے پارٹ میں لگانے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ 2 پارٹ میں ہی کروں گا۔ یہ دونوں پارٹ یہ آ گئے آپ کے سامنے۔ یہ ہم اب آرام سے یہ دیکھیں، میں نے کین لی ہوا ہے، اس میں نا وہ 3 لیٹر کا جو کین ہوتا ہے جامع شیریں والا، اس کے سوراخ میں نا میں نے ڈھکن میں سوراخ کیے ہوئے ہیں، اس سے آرام سے پانی نا شاورنگ کے طور پر یہ آرام سے پانی اس کو واٹرنگ کر دینی ہے، آرام سے ایسے اس کو واٹرنگ کر دیں۔ اور پانی جب بھی کریں شاور سے واٹرنگ کریں، پودے چھوٹے ہوتے بڑے بھی ہو جائیں پھر بھی شاور سے صحیح رہتا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کو، یہ سیدھے خود ہی ہو جائیں گے، سمجھے نا۔ یہ اب اس کا پانی تھوڑا نیچے چلا گیا، اس کو تھوڑا سا اور ڈال دیں، زیادہ نہیں ڈالنا، تھوڑا تھوڑا کر کے آرام سے ڈالیں، آرام سے۔ ہاں جی بہت کافی ہے یہ تقریباً میں نے نا 200 ml کے قریب اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ پوٹ کے حساب سے پانی ڈالنا ہے نا، 200 ml کے قریب۔ اور انشاءاللہ آگے جیسے ہی یہ بڑے آپ کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے۔ یہ بہرحال اس کو گوڈی کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو مٹی بنائی نا یہ بڑی ہی اسفنچی رہتی، نرم رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو وہ یہ جو کم رکھتے ہیں نا، اس میں بعد میں ہم وہ گوبر کی کھاد اور ڈی کمپوسٹ کی ہوئی کمپوسٹ جو ویجیٹیبل وغیرہ ہوتی ہے، تو کافی لیف جو مولڈ کیے ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ ان کی گروتھ جو ہے نا وہ کوئک ہو اور اچھے طریقے سے ہو۔ اللہ حافظ۔